ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نیا سال شروع ہو رہا ہے 1443 اختتام کو پہنچا اور ہم نے 1444 کے اندر قدم رکھا اور اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ویسے 2-3 حساب چلتے ہیں ہمارے ہندوستان میں 3 طرح کے کیلنڈر چلتے ہیں، وہ چاند کے حساب سے ہے، سورج کے حساب سے ہے۔ چاند کے حساب سے تو یہی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، اور دوسرا چاند کے اعتبار سے جو چلتا ہے وہ چیت، فاگن وغیرہ، اور تیسرا سورج کے اعتبار سے جو نظام چلتا ہے کیلنڈر کا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ یہ سالوں کا حساب اور مہینوں کا حساب یہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ سال کا حساب اور سال کے 12 مہینے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے متعین فرما دیے تھے۔ جب زمین و آسمان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام متعین فرما دیا تھا۔ البتہ اس کا اجرا جب زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا اس سے اس کا اجرا جاری ہوا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینوں کو متعین فرما دیا تھا۔ اب مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان چاند کا یہ حساب اور قمری کیلنڈر کو یاد رکھے اور اس کا حساب رکھے، بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو چاند دیکھ کر کے حساب رکھنا یہ مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے۔ فرائض 2 طرح کے ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ فرض عین ہر شخص کے متعلق الگ الگ متعین ہو جیسے نماز وغیرہ ہیں، اور فرض کفایہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے، لیکن ان میں سے اگر ایک جماعت نے یا کچھ لوگوں نے اس فریضے کو ادا کر دیا تو گویا سب کی طرف سے ادا ہو گیا،
اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہیں۔ جیسے جنازے کی نماز ہے مسلمان کے لیے، تو جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، اب 4 5 10 لوگوں نے اگر جنازے کی نماز اس مسلمان کی پڑھ لی تو تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی اور بغیر جنازے کی کوئی مسلمان کو قبر میں دفن کر دیا تو سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے کہ تم نے اس کے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ایسے ہی اسلامی کیلنڈر کا یہ حساب رکھنا، گویا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو چاند دیکھنا، 29 تاریخ یا 30 تاریخ کی شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اور اس کا حساب رکھنا، یہ مسلمانوں کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی احکامات جتنے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلامی کیلنڈر کے ساتھ میں وابستہ کیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ مشرکین آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کا حساب رکھنے کے لیے ہے اور حج کے تعین کے لیے ہے۔ تو اسلامی احکامات، شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب کے سب اسلامی کیلنڈر کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اب اگر اسلامی کیلنڈر کو ہم یاد نہیں رکھیں گے، تمام کے تمام مسلمان خدا نخواستہ اگر اس کو بھلا دیں گے تو پھر کیسے معلوم پڑے گا کہ رمضان کب آ رہا ہے، حج کے مہینے کب ہیں، شعبان کی 15 تاریخ کون سی ہے، ذوالحجہ کا مہینہ کون سا ہے، رمضان کب آ رہا ہے، شب برات کب ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی اور شرعی جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب اس کے ساتھ، چنانچہ زکوٰۃ کا حساب ہے، روزوں کا حساب ہے، وہ سب کے سب اس کے ساتھ وابستہ رکھے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ذمہ لازم ہے اور فرض کفایہ ہے اس حساب کو یاد رکھنا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس سے بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اگر فیصدی نکالا جائے تو کتنے مسلمان گھرانے، ہمارے گھرانے ایسے نکل جائیں گے کہ پورے گھرانے کو اسلامی ان مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، گھر کے کسی ایک فرد کو بھی۔ اتنی غفلت برتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی، بڑے گھر کے جو بڑے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں، خود بھی یاد رکھیں اور اپنے چھوٹوں کو لے کے بیٹھیں اور اس سبق کو دہرائیں، مہینوں کے نام یاد کروائیں اور ان سے پوچھیں گاہے گاہے ان کے احکامات کے متعلق، تاکہ ہر گھر کے اندر یہ جو چیز ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کی جا سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ویسے یہ شمسی جو کیلنڈر ہے یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس کے حساب کو بھی یاد رکھنا اور اپنے حساب کے ساتھ جوڑنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کو اگر اپنے حساب کے ساتھ میں جوڑا جائے شمسی نظام کو تب بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی احکامات اور شرعی احکامات جتنے ہیں وہ سب کے سب اس کے ساتھ میں وابستہ ہیں، یعنی اس کیلنڈر کے ساتھ میں۔ تو گویا یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہے، یہ 1443 ختم ہو کر کے اور 1444 شروع ہوا ہے، اور اس کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ ویسے اسلام میں 3 عشروں کو خاص اہمیت حاصل ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ ویسے جو 12 مہینے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے خاص احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے مشرکین کے یہاں یہ جو ہے وہ حرمت والے مہینے شمار کیے جاتے تھے، یعنی احترام والے مہینے۔ یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، 11واں، 12واں اور پہلا، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 تو لگاتار ہیں۔
اور ایک جو ہے وہ رمضان شریف سے ایک مہینہ پہلے شعبان، اس سے پہلے والا مہینہ جو رجب کا مہینہ کہلاتا ہے وہ، تو گویا رجب کا مہینہ اور پھر یہ 11واں 12واں اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، احترام والے مہینے کہلاتے تھے، اور مشرکین کے یہاں بھی ان مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ عرب کے لوگوں کے یہاں یہ لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ، کسی کو لوٹ لینا، کسی کی عزت پر حملہ کر دینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و قتال، یہ ان لوگوں کے یہاں عام بات تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینے داخل ہوتے تھے، حرمت والے مہینے، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جب یہ مہینے داخل ہوتے تھے تو پھر وہ سب کہتے تھے کہ دیکھ لو بھائی اب احترام والے مہینے داخل ہو گئے ہیں، یہ لہذا اس میں ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، قتل و قتال نہیں کرنا چاہیے، ساری چیزوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور یہاں تک کہ باپ کا قاتل یعنی باپ کو مارنے والا بھی ان مہینوں میں اگر سامنے آ گیا تو اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کہ بھی احترام والے مہینے۔ ویسے انہوں نے ایک اپنا سسٹم لگا رکھا تھا، جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ چلو اس کو یہ کر لو، اس کو یہ کر لو، یہ ان کے یہاں عادت تھی۔ لیکن بہرحال ان مہینوں کا احترام تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ان مہینوں کے حرمت کو بیان فرمایا آپ علیہ السلام۔ لیکن وہ جو یہ 4 مہینوں کا جو احترام تھا یعنی جہاد وغیرہ، وہ احکامات تو منسوخ ہو گئے، لیکن بہرحال ان کا احترام باقی ہے، یہ حرمت والے اب بھی باقی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ 12 مہینوں کے اندر عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اور خاص عبادتوں کا اہتمام کرنا، یوں تو انسان کو پوری زندگی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور سے ایمان والوں کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر کے عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خاص 3 عشرے ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور یہ ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ جو گزر چکا یہ، اور یہ جو چل رہا ہے موجودہ یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، فرمایا ان 3 عشروں میں اللہ کو اپنے بندے کا نیک عمل بہت پسندیدہ اور بڑا مقبول ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتلایا تھا، اور اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان عشروں میں خاص عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اہتمام کرتا ہے، تو پورے سال اس کو عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس سے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ پورے سال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوں، ہم عبادت کرنے والے بنیں، اللہ کی نافرمانیاں ہم سے نہ ہوں، ہم سے بچ جائیں، تو اس کے لیے ہم تھوڑی محنت کریں گے تو باقی دنوں میں یعنی 8 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ جو خاص طور سے یہ جو محرم الحرام کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس میں عاشورے کا جو دن آ رہا ہے، یہ محرم الحرام کا 10واں دن، عاشورہ کے معنی 10ویں دن کے، تو ہر مہینے میں آتا ہے یہ، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ کو خاص عاشورے کا دن کہا گیا، اس کی فضیلت پہلے سے ہمارے اندر ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے افراد اہل بیت کربلا میں ستا کر کے شہید کیے گئے، گویا اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے، نہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں امت کے اندر، ایک تو اس محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی کام کو جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو گویا یہ غم کا مہینہ ہے، اور اس غم کے مہینے میں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، منحوس ہے، جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہے۔ اگلے دن ہمارے ایک دوست بیٹھے تھے تو باتوں بات میں انہوں نے کہا کہ ہمیں محرم سے پہلے شادی کی تاریخیں متعین کرنی چاہیے، اس کو مؤخر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنا پھر تو محرم آ جائے گا، تو میں نے کہا محرم میں شادی نہیں ہو سکتی، اسی بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جہالت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں جو ہوا ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچازاد بھائی اور آپ کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو حضرت امام حسین کے والد گرامی ہیں اور یہ حضرت حسین کی والدہ ہیں، تو گویا حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین کا نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو گویا یہ اور پھر یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، وہ شہادت تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے 7 سال کے بعد میں واقعہ پذیر ہوا، اور اس کی فضیلت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان فرما دی، یہاں تک کہ یہ جو عاشورے کا روزہ ہے، عاشورے کا احترام ہے، یعنی 10ویں محرم کو جو روزہ رکھنا، یہ تو مشرکین بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے وہاں پر۔ پھر نبی اکرم اور رمضان سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان مبارک کا روزے فرض ہو گئے جس کی فرضیت ثابت ہو گئی، اب سنت یا مستحب ہے، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں یعنی ہجرت سے پہلے روزہ رکھتے تھے، اور ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یاد رکھیے وہ دین جو آسمانی دین ہے، یعنی جیسے دین موسوی ہے، دین عیسوی ہے، تو یہ دین بہرحال آسمانی ادیان کہلاتے ہیں، جن کے آسمانی کتاب ہے توریت، زبور، انجیل، اور جن کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، تو یہ آسمانی کتابیں ہیں اور یہ شریعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کی ہوئی۔ اب اگرچہ لوگوں نے اس میں گڑبڑ کر دی، اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دی، کچھ جو اپنے خلاف تھی اس کو ہٹا دی، اصلیت پر باقی نہیں رہی، لیکن بہرحال کچھ تو ان میں اصلیت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ادیان کی، یعنی جو آسمانی جو دین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے احکامات کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیروی فرمایا کرتے تھے جب تک اللہ پاک کی طرف سے منع نہ آیا ہو، ثبوت ہو، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان احکامات کو اپنایا کرتے تھے، لیکن جہاں رہنمائی آ گئی یا منع فرما گیا وہاں نہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور ایک چیز سامنے آ گئی، یعنی آپ پیروی اس لیے کرتے تھے کہ اہل کتاب بھی ہم سے مانوس ہوں، دین کو اختیار کر لیں جو حقیقی دین ہے، یہ ان کو قریب کرنے کا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ۔ لیکن جب انہوں نے کھلے طور سے بغاوت کر دی، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، جاننے کے باوجود بھی جان بوجھ کر کے اسلام سے بغاوت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کا جب انہوں نے اظہار کیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کا اعلان فرمایا کہ اب نہیں، وہ دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اب نہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہ یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے تھے، توریت کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، یہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رکھتے تھے۔ تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم آج کے دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کیوں؟ تو انہوں نے کہا آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو دشمن تھے فرعون اور فرعونی، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، اور آج کے دن گویا فتح کا اور خوشی کا دن ہے کہ جس میں باطل ختم ہوا، حق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بول بالا فرمایا۔ لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کا روزہ رکھا اور ہم بھی اسی شکرانے میں، اسی خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کا اتباع کا تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، لہذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ وہاں صحابہ میں سے ایک صحابی حاضر خدمت ہیں اور عرض کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے تو اعمال میں یہود کی مخالفت کا اعلان کیا ہے تاکہ آپس میں خلط ملط نہ ہو،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ جو عاشورے کا روزہ ہے یہ روزہ تمہارا الگ ہونا چاہیے یہودیوں کے روزے سے، لہذا تم یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، گویا ایک 10 کا روزہ نہ رکھنا، 10 کے ساتھ میں ایک ملا لینا، یا تو پہلا ملا لینا یا بعد والا ملا لینا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام دیا، اور پھر آپ نے فرمایا اگر آئندہ میں زندہ رہا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا، یعنی ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منشے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے محرم آنے سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے پردہ فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ موجودہ ہمارے زمانے میں، یعنی آج کے زمانے میں جو یہود ہیں وہ چونکہ چاند کا حساب رکھتے نہیں ہیں، وہ پورے طور سے وہ جو سورج کا یعنی جنوری فروری کا ان کے یہاں حساب وہ چلتا ہے، تو محرم کا ان کے یہاں سوال ہی نہیں ہے، اور عاشورے کا دن تو ان کے یہاں یعنی 10 محرم الحرام کا ان کے یہاں تصور بھی نہیں آج۔ لہذا علماء فرماتے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخالفت کے لیے فرمایا تھا وہ حکم آج باقی نہیں ہے، وہ اچھی طرح سن لیجیے کہ وہ حکم آج باقی نہیں، اس لیے کہ وہ یہود اس وقت تو یہود روزہ رکھتے تھے، اور آج کے یہودیوں کو یہاں تو عاشورے کا یعنی 10 محرم الحرام کا تصور نہیں، اگرچہ وہ عاشورے کا رکھتے ہیں لیکن عاشورہ 10 محرم الحرام کو ان کے یہاں نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں تو 10 محرم ہے ہی نہیں، ان کا تو اپنا حساب ہے جنوری فروری مارچ اپریل کا۔ لہذا آج اگر کوئی صرف ایک روزہ رکھنا چاہے تو جو پہلے مکروہ تھا یا غیر اولا تھا آج وہ حکم باقی نہیں ہے، لہذا 9 اور 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں اور 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی عذر ہو تو صرف 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، صرف 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح شب برات کا ایک روزہ ہے اور اسی طرح سے عاشورے کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرفے کا روزہ، یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ جو پہلے گزر چکا ہے یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے والے دن کا روزہ، ویسے تو پورے 9 دن کے وہ 8 دن کے روزے، تو جو ایک دن کا روزہ رکھے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کا ثواب ملے گا، لیکن عرفے کے دن کا کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 سال کا ثواب ملے گا، ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آئندہ سال۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مکمل 1 سال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ لہذا ایک تو ہمیں یہ جو عاشورے کا یہ جو محرم الحرام کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اس عشرے میں ہمیں رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو شیعوں کے دیکھا دیکھی غلط عقیدہ پھیلا ہوا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دن اور وقت کو منحوس سمجھتا ہے تو وہ شرک خفی کے عقیدے میں مبتلا ہے، لہذا اس سے مکمل طور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اہل تشیع جو ان دنوں میں کالے کپڑے پہنتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات سے تقریباً 350 سال کے بعد میں اہل تشیع نے شروع کیا۔ مصر میں ان کی حکومت تھی اور سب سے پہلے انہوں نے عاشورے کے دن ماتم کا شروع کیا، وہاں اہل تشیع کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یعنی شیعہ لوگوں کو کہا کہ ہم ایسا کریں گے، اہل سنت والجماعت نے کہا کہ نہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اور اہل اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہم تو اسی سلامتی والے طریقے پہ رہیں گے، لہذا انہوں نے سختی کی، انہوں نے انکار کیا، آپس میں ایک دوسرے کی جنگیں بھی ہوئی، لیکن اہل سنت والجماعت نے کبھی اس کو اپنایا نہیں۔ لہذا یہ دیکھا دیکھی آج کے اس لیبرل دور میں بعض مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھ کر کے اور اس طرح کے کالے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے ہیں تو بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے اگر اس مہینے میں شادی بیاہ کو منحوس اور غلط سمجھنا یہ بھی شرک خفی میں، کوئی ضروری نہیں شادیاں کرو، لیکن اگر کر رہے ہیں تو منع نہیں، نحوست نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سب سے بہترین عمل 5 وقتہ نماز اس کے وقت پر ادا کرنا، اور فرمایا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اور سب سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس سائل نے 3 دن تک مسلسل یہ سوال پوچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، علم میں بہت اونچا مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی ان کے متعلق بشارتیں سنائی، لہذا تینوں دن انہوں نے یہی جواب دیا۔ چوتھے دن یہ سوال کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن تک مسلسل یہ سوال کیا اور انہوں نے 3 دن تک یہی جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے میں جا کر کے کسی بہت بڑے سے بڑے عالم سے بھی اگر پوچھو گے تو اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن البتہ میں یوں کہتا ہوں کہ بہترین عمل بندے کا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑے سے بڑا عمل اگر قبول نہیں ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کیا ہوا مولا کریم اپنے فضل سے قبول فرما لے، وہی عمل سب سے بڑا ہے۔ اور دنوں میں فرمایا وہ دن سب سے مہینوں میں وہ مہینہ سب سے بہتر ہے کہ جس مہینے میں بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں دن اس دن کو بندے کے لیے بہترین دن سمجھتا ہوں کہ جو اس کی زندگی کا آخری دن ہو اور گناہوں سے توبہ کرے اور وہ اپنے دل کو ایمان کے ساتھ معمول کیے ہوئے اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے، یہ سب سے بہترین دن وہ ہے۔ تو بہرحال دن کے اندر، وقت کے اندر، جگہ کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں گھر کے اندر، فلاں دکان کے اندر، فلاں دن میں، فلاں دن میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض وقت کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن نحوست کسی دن میں کسی وقت میں نہیں ہے۔ سب بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضۂ قدرت میں ہیں، سب خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں عاشورے کے دن کا روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ 9، 10، 10 اور 11 کا رکھیں، لیکن اگر ایک دن کی رکھ دیا تو پہلے جو منع چلی آ رہی تھی آج کے زمانے میں وہ منع نہیں ہے، اس لیے کہ جو علت تھی وہ علت ختم ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دوسری بیہقی کی روایت میں ہے غالباً، تو اس میں فرمایا گیا کہ عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو اگر کوئی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، پورے سال جو ہے وہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اس دن اپنے اہل و عیال پر خاص خرچ کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو بہرحال اس فضیلت کا مستحق ہوگا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کھچڑا ہی پکنا چاہیے، وہ بھی چندے سے لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے، نہیں، کوئی کھانا نہیں، بلکہ علماء نے اس کے ذیل میں یہ فرمایا کہ دیکھو ایک طرف تو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور ایک طرف اہل و عیال کو خرچ کرنے کی فضیلت ہے، کیا کیا جائے؟ تو علماء نے فرماتے ہیں کہ کھانے کا جو بندوبست ہے یا جو اس کی جو پہلے سے تیاری ہے وہ تو دن میں ہوگی نا افطار کے لیے، تو دن کو روزہ رکھ کر کے اس کا اہتمام کرے اور پھر افطاری کے وقت میں اپنے گھر والوں کو ساتھ مل کر کے اچھی سی افطاری کرے تو اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ وہ بعض حضرات سبیل لگاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اس دن شہید ہوئے تھے پیاسے، لہذا سبیل لگاؤ۔ میرے بھائی کوئی ان دنوں میں فضیلت نہیں، وہ تو ان کے لیے اہل بیت وہ مقدس قافلہ ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان والوں کا ایمان ادھورا رہتا ہے، ان کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے کس راستے پہ چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، ہمیں بھی اسی راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی قدردانی کریں، اور خاص طور سے زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے، ایک دن کم ہو رہا ہے، ہم روزانہ ایک دن اپنی قبر کے نزدیک جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے۔ یہ دن چاہے نیکی کے ساتھ گزرا ہو
چاہے برائی کے ساتھ گزرا ہو، یہ پلٹ کر کبھی واپس نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ انسان، ہم اور آپ، پوری دنیا زمین بھر کے اگر کسی کی سونے کا دے کر کے سودا کریں، پلٹا ہوا دن واپس آئے تب واپس آنے والا نہیں ہے۔ کتاب زندگی کا ایک صفحہ چلا گیا، ایک سال چلا گیا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، گزرے ہوئے زندگی کے دنوں پر غور و فکر کریں کیسا گزرا، اور آئندہ کے لیے اس میں مصمم کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنے گھروں میں خاص طور سے اسلامی کیلنڈر کو اہمیت دو۔ یہ محرم الحرام، سفر، ان مہینوں کے نام یاد رکھو، اپنے گھروں میں خوب اس کا رواج دو، بلکہ اپنے گھر میں حساب و کتاب کا معاملہ رکھو، جنوری فروری اور شمسی نظام کے ساتھ چلے، لیکن اپنے گھر میں تو کہتا ہوں صبح میں روزانہ حاضری لینی چاہیے کہ آج کون سی تاریخ ہے، مہینہ کون سا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہفتے بھر تک اگر اس کا ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ سارے گھروں میں ایک جو بجھی ہوئی چیز ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔